شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار 2 مہینوں سے فرمایا کرتے تھے۔ رجب اور شعبان کا جو مہینہ ہے، یہ مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی تیاری میں گزارتے تھے اور رمضان مبارک کی تیاری کے لیے مقرر فرمائے تھے، جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ الہ العالمین رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچ سکیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچنے کے لیے دعائیں مانگی۔ رجب اور شعبان کے مہینے کو رمضان مبارک کی تیاری کے لیے مقرر فرمایا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے کے انتظار میں 2 مہینے میں گزارتے ہیں، 2 مہینے رمضان مبارک کی تیاری کے لیے مقرر فرماتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے تک پہنچنے کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ وہ بندے جنہوں نے سال کے 11 مہینے اپنے کام کاج میں مشغول رہے، نفس و شیطان سے مغلوب رہے، وہ بندے جو اپنی دنیاوی کام کاج میں مصروف رہ کر اللہ سے دور ہوئے، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو عطا فرما کر ان بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ نفس اور شیطان کا جو اثر ان کے اندر ہے اس اثر کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے اور روزے کے ذریعے نفس کو قابو کر لیا جاتا ہے۔ جب یہ 2 دشمن قابو ہو جاتے ہیں تو بندے کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے، راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ 2 بڑے دشمن نے انسان کے نفس اور شیطان، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینے میں قابو کروا کر انسان کو، اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، اپنے بندے کے لیے راستے ہموار کرتا ہے کہ میرا بندہ کسی طرح بھی میرے قریب آ جائے، میرا قرب حاصل کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے۔ میرے کون سے بندے؟ اللہ تعالیٰ کسی بزرگ کو نہیں پکار رہے، اللہ اپنے مقرب بندوں سے مخاطب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ولی اللہ سے مخاطب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگاروں سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ کون سے بندوں تک اپنے پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میرے ان بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، میرے ان بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غصے میں پیغام نہیں پہنچا رہے، بلکہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں میرے بیٹے، رب العالمین بڑے شفقت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے محبت بڑے انداز میں فرماتی یا عبادی، اے میرے بندے۔ آپ نے میری نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ نے میرے احکامات سے بغاوت کر کے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔
میری طرف متوجہ ہونا. آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, مجھ سے بغاوت کی ہے, میری نافرمانی کی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اس کے باوجود بھی میری رحمت سے مایوس مت ہونا. حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے نکلتی ہے, میرے غضب سے آگے نکلتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس مت ہونا, بلکہ میری طرف متوجہ ہونا, مجھ سے مانگنا, توبہ کرنا, میں معاف کر دوں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو ایک انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا ہے, اولاد جب والدین کی نافرمانی کرے, والدین سمجھاتے ہیں, مارتے ہیں, جب وہ نہ سمجھے تو پھر گھر سے نکال کے بھیج دیتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں, کہتے ہیں مجھ سے مانگو, میں معاف کرنے والا ہوں. جتنے بھی گناہ ہو آپ میرے پاس آ جاؤ, میری طرف متوجہ ہو جاؤ, میں معاف کرنے والا ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, جتنے بھی گناہ ہو میں بخش دوں گا آپ کے گناہوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت دل انسان کو بھی معاف کر کے صحابیت کا درجہ عطا فرمائے. جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے, گناہوں پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سال کی 11 مہینے جب بندے اپنے کام کاج میں مشغول رہ کر شیطان اور نفس سے مغلوب رہتے ہیں, تو پھر ان بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرما دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینوں سے اس مہینے کے انتظار میں ہوتے تھے, اس کی تیاری میں ہوتے تھے. تو رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے, اس میں مخصوص عبادات ہوتی ہیں, ان میں سے پہلی عبادت نماز ہے. ویسے تو رمضان مبارک کے ساتھ نماز خاص نہیں, بلکہ سال کے 12 مہینوں کے ہر دن میں 5 وقت نماز انسان کے اوپر فرض ہے. مسلمان کے اوپر, مسلمان کی پہچان نماز ہے, مسلمان کی وردی نماز ہے. جس طرح پولیس اور فوج کی وردی ہے وہ وردی سے پہچانے جاتے ہیں, تو مسلمان نماز سے پہچانا جاتا ہے. اگر کوئی فوجی اور پولیس والا بغیر وردی کے ڈیوٹی پہ کھڑا ہے تو اسے ادارہ سزا دیتا ہے کہ آپ بغیر وردی کے ڈیوٹی کیوں دے رہے. اسی طرح ایک مسلمان ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے, اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے بھی سزا ملے گی. تو رمضان مبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے, ویسے عام روٹین میں رمضان مبارک کے علاوہ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز کی رکعتیں, فرض کی نماز کی رکعتیں ہوتی ہے 20 رکعت, 3 رکعت وتر بھی ملا کر. تو رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ ڈبل ہو جاتی ہیں, 20 رکعت تراویح بھی ملا دو اس میں. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے. اب عام دنوں میں انسان اگر 20 رکعت فرض نماز اور 3 رکعت وتر سمیت 20 رکعتوں میں 40 سجدے دیتے اللہ کے سامنے, رکوع میں سبحان ربی العظیم کی صدا بلند کرتا ہے, سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرتا ہے. اور رمضان مبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اسے ڈبل کر دو, 40 رکعتوں میں 80 دفعہ سجدہ کرتا ہے, اور 80 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. تو غفور الرحیم ذات اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے. تو نماز جب انسان پڑھتا ہے, سجدے میں گرتا ہے, اللہ کے سامنے سر رکھتا ہے, تو اللہ غفور الرحیم ہے, رحمان الرحیم ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے رمضان مبارک کی عبادات کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتے.